سر، قرآن مجید اور بائبل میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو اسکرپچرس اگر ہم دیکھیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تشبیہ ہمیں کیسے ملتی ہے؟ خاص طور پر اگر ہم بھارت میں نزول کی بات کریں تو کوئی ذکر ہے اس کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اس سے متعلق ایک پرنسپل جو آرگومنٹ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ واقعاتی مشابہتیں ہیں یا تعبیراتی مشابہتیں ہیں، یعنی انٹرپریٹیشنل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سملیرٹیز جو لوگوں نے وضاحتیں کی ہیں، وہ اس کی وضاحتیں جو ہیں وہ ہندو اسکرپچر کے اندر جو وضاحتیں ہیں اور جو اسلامک تصورات میں وضاحتیں ہیں، ان میں بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ یہ میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ میں مذہبی طبقے میں بیٹھتا اٹھتا ہوں۔ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ بعض اوقات لوگ تماشا بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے ڈسکلیمر کے طور پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم جو درست کانسیپٹ ہے وہ وہی سمجھتے ہیں جو قرآن مجید اور سنت کا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک براڈر اسپیکٹرم میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ مجبور ہیں کہ آپ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اس وقت عقل اور دانش کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو سملیرٹیز ہیں ان پر بات کریں، چونکہ یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اپنے مخالف کو ان چیزوں پر بلاؤ بات کرنے کے لیے جو ان میں اور تم میں مشترکات ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کی یہ جو کوشش ہے اور آج کا پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم دیکھیں کہ مشترکات کیا ہیں، سملیرٹیز مختلف ریلیجنز میں کیا ہیں، یہ بالکل قرآن مجید کا مدعا ہے۔ ہم تصور درست قرآن اور سنت کے ہی کو سمجھتے ہیں، مگر ہر تصور میں، ہر مذہب میں چونکہ کچھ نہ کچھ حقائق موجود ہیں، تو اس کی تعبیراتی تشریح ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بائبل میں بھی آتا ہے، اور پھر ہندو اسکرپچر میں بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو لیں۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ، اور احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، سورہ انعام کی 2 آیت میں اور سورہ صاد کی 71 نمبر آیت میں۔ پھر بتایا مقام آدم، کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے جہاں ان کو نعمتیں دی گئیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ یہ سورہ البقرہ کی 35 آیت۔ پھر شیطان کے وسوسے کا ذکر آتا ہے کہ شیطان نے جھوٹ بولا اور فریب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کے قریب لے گیا، اور وہ پھل جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس کو کھانے پر آمادہ کر دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20، 21، 22 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد خطا اور توبہ، حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے معافی مانگی اس لغزش پر۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہم حضرت آدم کے اس عمل کے لیے لغزش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لغزش اس خطا کو کہتے ہیں جس میں نافرمانی کا ارادہ نہ پایا جائے، اچانک سے ہو جائے۔ ہم بہت سے ایسے ناجائز اور گناہ والے کام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہر کام پلان کے ساتھ کیا جائے، بالکل کچھ اتفاقاً ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو لغزش کہیں گے، اور لغزش پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معافی کو قبول کیا، بلکہ خود کلمات توبہ بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اہل بیت کا واسطہ سکھایا، اور اس واسطے سے حضرت آدم نے توبہ کی اور وہ قبول ہو گئی۔ پھر زمین پر نزول کا ذکر کہ بطور آزمائش، بطور خلیفہ اور بطور نائب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا، سورۃ البقرہ آیت 30 اور سورۃ طٰہٰ آیت 123۔ سمجھ گئی؟ یہ ہے قرآن مجید کا تصور۔ اب اس کا 2 اہم نقطے ہیں۔ ایک، حضرت آدم کا نزول جو تھا یہ اس لغزش کی سزا اور الہی منصوبہ، اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا دنیا آباد کرنے کا اور آدم کو نائب بنانے کا، اس کا حصہ ہے۔ پھر انسان بطور خلیفۃ اللہ زمین پر آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ کسی گناہ کے سزا مستقلاً سزا کے طور پہ نہیں آیا، ایک لغزش کے بعد آزمائش کے طور پہ تو آیا، مستقلاً سزا کے طور پہ نہیں آیا۔ فوراً توبہ قبول ہو گئی، لہٰذا اوریجنل سن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بائبل میں حضرت آدم کا کانسیپٹ اوریجنل سن کے ساتھ ہے، کہ چونکہ وہ گناہ کیا اور وہ گناہ کا بھار لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ وہ سارے گناہوں کا بھار لے کر واپس گئے، لہٰذا اب آپ میں ہم جو مرضی کریں، ہمارے گناہوں کا بھار وہ بڑے لوگ اٹھا چکے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد آتا ہے ہندو اسکرپچر میں حضرت آدم کا تذکرہ۔ ابتدائی انسان زمین پر قرآن میں تو حضرت آدم سے متعلق ہے، لیکن ہندو اسکرپچر میں پہلے انسان کا زمین پر آنے کا کوئی تصور بڑا واضح نہیں ہے، لیکن منو کو وہ پہلا انسان کہتے ہیں
جس کو نوح انسانی کا جد امجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس کا زمین پر آنا ہندو فلسفہ میں انسان کا زمین پر ہونا کسی جنت کے بعد کا مرحلہ نہیں ہے جس طرح اسلام میں، بلکہ وہ اس کو وہ کہتے ہیں سناتن چکر، ٹھیک ہے، لائف سائیکل، کہ اٹرنل ایک سائیکل ہے کہ انسان نے اگلے جنم میں آنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا وجود پانا ہوتا ہے، اگلا وجود پانا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو زمین پر انسان کا آنا یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے ہندو مذہب میں، ہمیشہ سے ہے. اور جو معلوم تاریخ میں منو جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ ہندوازم میں پہلا انسان ہے زمین پر، مگر یہ بھی اصلاً پہلا نہیں ہے، یہ بھی اس ہمیشہ سے چلے ہوئے سائیکل کا حصہ ہے. پھر کرما اور مایا کا تصور ہے کہ انسان کا جسمانی جنم ماضی کے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسے حضرت آدم آئے، لغزش ہوئی، سارا معاملہ ہوا. یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو جسم ہوگا، اس کی جو ساخت ہوگی، اس کی جو صلاحیتیں ہوں گی، اور یہ کس خاندان میں آئے گا، اس کا باپ کیا کرے گا، اس کو کیا منصب ملے گا، یہ سب اس کے پچھلے جنم کے کرم یعنی اعمال کا نتیجہ ہے. اور دنیا دھوکہ، فریب اور مایا ہے. پھر اس کے بعد ایک موکش کا تصور آتا ہے ان کے، کہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد اس جنم اور موت کے چکر کا سنسار سے نجات ہے. یعنی 3 چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں، ایک جوگیان جس کو علم ہے، دوسرا بھکتی عبادت، اور تیسرا کرم یوگ نیک اعمال. وہ کہتے ہیں جو ان 3 پر عمل کرے گا کئی وجود میں، یعنی ہر جنم میں ان تینوں پر عمل کرے گا، وہ گویا کہ اس جنم کے چکر سے ماورا کر کے اس کو ابدی کر دیا جائے گا. تو نزول کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو نزول کا تصور ہے نا. حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے بلکہ تشریف لائے. ہندو مت میں نزول کا نہیں، جنم کا تصور ہے. تو گویا انسان کا دنیا میں ہونا ایک ازلی سائیکل کا حصہ ہے، اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے، خطا نتیجہ نہیں، اور کوئی پہلا گناہ یا اجتماعی قصور ان کے ذمہ نہیں ہے. اب جب ہم حضرت آدم کے حوالے سے ہندوازم اور مسلم تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں تو پہلا انسان اسلام میں حضرت آدم اور ہندوازم میں منو. اس کے بعد آغاز اسلام میں جنت میں تخلیق، اور پھر زمین پر نزول، اور ہندوازم میں زمین پر ہی جنم لیا، جنت سے آنے کا کوئی تصور نہیں. تیسرا اہم نقطہ ہے سبب، شیطان کے فریب سے ممنوع پھل کھائے اور زمین پر آئے، یہ اسلامی تصور. کرما، ماضی کے اعمال اور سناتن چکر کے نتیجے میں پیدا ہوئے، ہندوازم کا تصور. پھر نتیجہ زمین پر بطور آزمائش اور خلافت آئے، یہ اسلام کا تصور. جنم سنسار یعنی برتھ اینڈ ری برتھ سائیکل کے نتیجے میں آئے، کوئی آزمائش نہیں. پھر گناہ کا تصور کہ اصل گناہ نہیں، فرد ہر اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہندوازم میں بھی سیم یہی ہے کہ کوئی اجتماعی گناہ نہیں، بلکہ ہر جنم کے گناہ دوسرے جنم کی آپ کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں. حتمی مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول اسلام کے نزدیک، اور ان کے نزدیک ہندوازم کے نزدیک موکش یعنی اس چکر سے نجات پا کے ہمیشہ کے لیے ابدی ہو جانا. اور آپ دیکھیں یہ کتنے لفظوں کا فرق ہے اور حقائق کتنے ملتے جلتے ہیں، بیسک سیم نظر آ رہے ہیں.